الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقال الله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وقال الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله ألد الخصيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور گھروں میں سننے والی معزز خواتین، مائیں اور بہنیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیتوں کی تلاوت کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی چند خامیوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی چند خامیوں کا تذکرہ کیا ہے. وہ رب جس نے مجھے اور آپ کو اور ساری کائنات کے انسانوں اور سب کو پیدا کیا، وہ خوب جانتا ہے کہ ہمارے اندر کون سی کمیاں ہیں، کون سی کوتاہیاں ہیں اور کون سی خامیاں اور کمزوریاں ہیں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. جس طرح دنیا کے اندر میں جب کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے فوائد و ثمرات اور اس کے نقصان کو وہ خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے. تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز سے کیا فوائد ملنے والے ہیں اور اس چیز کے کیا نقصانات ہیں. ساری کائنات کا خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا. انسان کے تمام اعضاء کا خالق اللہ ہے. تو اس اعتبار سے انسان من حیث الفطرت کہ انسان کے اندر میں کون سی وہ خامیاں اور کمزوریاں ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا اس کا تذکرہ کیا ہے. اگر وہ خامیاں اور وہ کمیاں اور وہ کوتاہیاں ہم اپنی زندگیوں سے دور کر دے تو انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے محبوب اور پیارے اور عزیز بندے بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی اور تخفیف کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. تمہارے ساتھ اللہ آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اور انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا. انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا. تو انسان کی ایک خامی جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان کمزور ہے. انسان کو ذرا سی کوئی تکلیف پہنچ جائے، ذرا سی کوئی پریشانی آ جائے، ذرا سی کوئی تکلیف اور حالات اس کو درپیش ہو جائے تو انسان فوراً اللہ کو بھول جاتا ہے اور اپنی زبان سے
ناشکری کے کلمات کہنا شروع کر دیتا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تو بڑا کمزور ہے کہ ذرا سی تیرے اوپر تکلیف اور حالات آئے تو مجھے بھول گیا، اور اتنی تکلیف میں تو ناشکری کے کلمات اپنی زبان سے بکنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جس طرح تو صحت مند تھا، تو تندرست تھا، اور جب تیرے اوپر یہ بیماری آئی تو ناشکری کرتا ہے۔ جب انسان کے اوپر کوئی حالات ایکسیڈنٹ ہو جائے جو اس کے عام زندگی چل رہی ہوتی ہے اس سے ذرا ہٹ جاتی ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو پہلی خامی جو اللہ نے بیان فرمائی وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنی جوانی کے اوپر اور اپنی طاقت کے اوپر، اپنے حسن و جمال کے اوپر، اپنے عہدے اور منصب کے اوپر، اور اپنے جائیداد اور مال اور دولت کے اوپر انسان کو کبھی فخر اور تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کتنا محتاج ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں، خلیفہ ہارون رشید جو بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اپنے دور کا، فرمایا ان کی مجلس میں ایک مرتبہ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، تو ہارون رشید کو مجلس میں پیاس لگی تو اس نے حکم دیا کہ پانی لاؤ۔ جب پانی لایا گیا اس نے ہاتھ میں گلاس پکڑا تو امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اس سے پہلے کہ آپ پانی پیئے، فرمایا پانی پینے سے پہلے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو ہارون رشید نے وہ پانی کا گلاس جو پکڑا تھا اس کو نیچے رکھ دیا، اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ سلامت، اگر روئے زمین کے اوپر آپ کی مملکت کے اندر میں کہیں بھی پانی نہ ہو اور صرف ایک گلاس پانی ہو اور وہ بھی کسی آدمی کے پاس ہو اور وہ فروخت کر رہا ہو اور اس کی بہت ہی زیادہ قیمت لگا رکھی ہو اور آپ کی پیاس بالکل شدت کے اوپر پہنچ چکی ہے تو آپ کیا کرو گے؟ فرمایا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور اس ایک گلاس پانی کو خرید لوں گا اور اپنی پیاس کو بجھاؤں گا۔ فرمایا پانی پی لیجیے۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے پانی پی لیا تو پھر فرمایا اگر یہی پانی جو آپ کے پیٹ میں گیا ہے اگر وہ آپ کے پیشاب کے راستے سے نہ نکلے، قضائے حاجت میں آپ کو تکلیف ہو جائے اور اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اگر ڈاکٹر کے پاس اور طبیب کے پاس جانا پڑے تو آپ اپنی کتنی قیمت لگاؤ گے؟ فرمایا میں آدھی سلطنت کو لگا دوں گا، لیکن میں اس کو کہوں گا کہ کسی بھی طرح مجھے ٹھیک کر دے۔ تو امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خلیفہ ہارون رشید سے کہ آپ کی سلطنت، فرمایا ایک گلاس پانی پینا ہے اور ایک گلاس نکلنا ہے وہی پانی، فرمایا یہ آپ کی سلطنت کی قیمت ہے۔ فرمایا اللہ نے آپ کو جو یہ سلطنت دی ہے، اللہ نے جو آپ کو یہ عہدہ دیا ہے، یاد رکھنا اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ پھر امام ابن عساکر فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ دیا ہے تو اللہ کی بغاوت نہ کرنا، اور فرمایا امام ابن عساکر نے یاد رکھنا ہر وقت ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنی ذات سے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ خلیفہ ہارون رشید سمجھ گئے کہ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو بہر میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ہماری ایک کمزوری اور ایک خامی جو بیان کر رہے ہیں، اس واقعے کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور تمام انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، لہذا اس کمزوری کی وجہ سے اگر ہمیں کہیں دولت مل جائے، کہیں عہدہ مل جائے، کہیں منصب مل جائے، اللہ کی طرف سے حسن و جمال دے رکھا ہے تو یاد رکھنا اس کے اندر میں رہتے ہوئے گھمنڈ اور تکبر نہ کرنا۔ اللہ جو رب ہم کمزور ہے وہ رب طاقتور ہے، جو رب ہمیں دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ ہماری ساری عقل اللہ کی ایک پکڑ اور ایک جھٹکے میں سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ ہماری ساری عقل اللہ
صرف ایک پکڑ اور ایک جھٹکے میں اللہ اس کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم کمزور ہیں اور ہمارا کام ہے عاجزی اختیار کرنا، تواضع اختیار کرنا، اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرنا، اور کبھی کوئی تکلیف اور پریشانی آئے تو اس میں واویلا اور شکوہ شکایت نہ کرنا۔ جس رب نے اب تک نعمتوں میں پاد رکھا ہے اسی رب کی طرف سے اگر حالات بھی آئے تو اس میں صبر کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو ایک خامی اور ایک کمزوری وہ ہے، فرمایا کہ انسان ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بڑا کمزور ہے۔ دوسری خامی جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی کہ انسان کے اندر میں دوسری خامی کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب ان کے اوپر حالت آتے ہیں تو فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لیتے ہوئے بھی پکارتا ہے، بیٹھ کر بھی پکارتا ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں بھی پکارتا ہے، ہر حالت میں ہر وقت وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے طالب علم کے ایک ساتھی جو ہم پڑھ رہے تھے، اس وقت ایک قریب بستی کا ایک طالب علم تھا جو ہمارا ساتھی تھا، عربی سوم سے انہوں نے گھر کے کچھ حالات کی وجہ سے مدرسہ چھوڑ دیا، تو گھر کے اعتبار سے تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ ابھی اس کا فون آیا، کہا کہ دعا کرنا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا بڑے خراب حالات چل رہے ہیں، ایک آدمی نے میرے 13 لاکھ روپے لے لیے جن کے پیشانی کے اوپر کالی نشانی ہے نماز کی، اور فرمایا وہ علماء کو دعوت بھی دیتا ہے، اور میرے پاس سے پیسے لیے کہ میں آپ کو اضافہ کر کے کمائی کر کے دوں گا، اور 13 لاکھ لے کر وہ اب دینے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا جب سے یہ پیسے گئے ایسے حالات آ گئے میرے اوپر کہ رات میں نیند بھی نہیں آتی، اور میں ہر وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ فرمایا رات میں آنکھ بھی اچانک کھل جاتی ہے تو میری زبان پر دعا ہی دعا ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جب یہ حالات نہیں تھے کیا اس وقت تم اللہ کو اسی طرح پکارتے تھے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اب تو میری بالکل حالت بدل چکی ہے۔ تو یہی ہے میرے بھائیوں، جب ہمارے اوپر حالات آتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تم ہمیں پکارتے ہو، اور پھر آگے فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم آپ سے اس تکلیف کو، اس پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو ٹال دیتے ہیں، چھٹ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، میرے بندے تو اس طرح گزر جاتا ہے، تو ہمیں ایسے بھلا دیتا ہے کہ گویا ہم نے تیرے اوپر کبھی کوئی حالات آئے ہی نہیں، تیرے اوپر کبھی کوئی پریشانی آئی نہیں، تو ہمیں اس طرح بھلا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان کے اوپر حالات آتے ہیں تو انسان اللہ کو پکارتا ہے، اور جب کچھ حالات ختم ہو جاتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں، عیش کے آرام کے حالات آتے ہیں، تو انسان پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ حالات جو آتے ہیں کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی موت کی شکل میں، کبھی حوادث کی شکل میں، یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہ حالات اسی لیے رکھے ہیں کہ انسان اللہ کو یاد کرے۔ اگر انسان کو کچھ دولت مل جائے، کچھ عہدہ مل جائے، کچھ منصب مل جائے، تو وہ دنیا میں ایسا مگن ہو جائے گا کہ وہ اللہ کو ہی بھول جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مجھے بھول جائے گا۔ تو اللہ نے جو یہ حالات رکھے ہیں وہ اس لیے کہ انسان کے اوپر حالات آئیں گے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کو پکارے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوسری خامی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر حالات آئے تب بھی ہم اللہ کو یاد کریں، اور اچھے حالات ہو اس میں بھی اللہ کو یاد کرے۔ خوشی کے ایام ہو، غمی کے ایام ہو، تکلیف کے ایام ہو، راحت کے ایام ہو، ہر حالت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ تو یہ دوسری خامی ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہے کہ ہم تکلیفوں میں اللہ کو پکاریں اور خوشی کے ایام میں ہم اللہ کو بھول جائیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت ہر حالت میں ہمیں اپنے رب کریم کو یاد کرنا چاہیے۔ تیسری صفت، تیسری خامی جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، بڑا جھگڑالو ہے،
ذرا سا کوئی مسئلہ ہو گیا، ذرا سے کوئی یہ ہو گیا، اونچ نیچ ہو گئی، انسان جھگڑے کے اوپر آتا ہے۔ انسان کے اندر سے برداشت کی طاقت ختم ہو چکی ہے، عفو درگزر کی طاقت ختم ہو چکی ہے، تحمل مزاجی، معافی درگزر، یہ چیزیں اب معاشرے سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام میں یہ چیزیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ انبیاء کے اندر میں عفو درگزر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھ لیجئے، آپ نے اپنے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے کسی سے کچھ بدلہ نہیں لیا۔ جہاں شریعت کا مسئلہ پیش آیا، شریعت کی کوئی گستاخی کی جا رہی تھی، وہاں آپ نے سختی کی، آپ نے وہاں ان سے ایسا کس طرح کام لیا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سارے انبیاء علیہ السلام کی طبیعت کے اندر میں جو چیز تھی وہ عفو درگزر، معافی مانگنا، معاف کر دینا۔ تو میرے بھائیو، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان بڑا ہی لڑائی جھگڑالو ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ کے نزدیک مبغوض ترین انسان اگر کوئی ہے تو وہ جھگڑالو ہے، جو لوگوں کے ساتھ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کو ایذائیں پہنچائی، 13 سال مکہ کی سرزمین پر جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے دن جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت ربیع کو یوں کہا، حضرت ربیع کو عاص بن ربیع سے کہا تھا جب تم مکہ جاؤ تو میری بیٹی زینب کو رخصت کر دینا، ان کو بھیج دینا۔ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب اونٹ کے اوپر سوار کر کے ان کو بھیجا جا رہا تھا اور مکہ سے وہ نکل رہی تھی، تو مکہ کے جو بڑے کفار اور بڑے سردار تھے وہ یوں کہتے کہ دین دہاڑے محمد کی بیٹی یہاں سے جائے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو اس وقت حبار بن اسود، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت حضور کی یہ بیٹی حضرت زینب یہ حمل سے تھی، پیٹ میں بچہ تھا، تو حبار بن اسود نے تیر مارا تھا اونٹ کو، اور وہ اونٹ کو تیر مارا، اونٹ گر گیا، اوپر سے اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت زینب گر گئی، اور آپ کے پیٹ میں جو حمل تھا وہ ساقط ہو گیا اور آپ کو تکلیف پہنچی۔ یہی حبار بن اسود ہے، غزوہ حنین کے وقت اسلام لائے، اللہ کے رسول نے انہیں گلے سے لگایا اور انہیں معاف کر دیا، ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ تو میرے بھائیوں، تیسری خامی جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ انسان کے اندر میں جو چند خامیاں ہیں ان میں سے ایک خامی کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں ذمہ دار ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں اس شخص کی، لمن ترک المراء، کہ جو جھگڑا کرنے کو چھوڑ دے، فرمایا میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں اس کو جنت کے کنارے کے اوپر محل کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ فرمایا آگے وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ كَذِبَ، اور فرمایا جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اگرچہ ہنسی مذاق میں ہو وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو فرمایا میں جنت کے بیچ میں اس کو میں محل دلاؤں گا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور میں جنت میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ محل دلواؤں گا اس شخص کو، لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، جس کے اخلاق اچھے ہو، بہترین جس کے اخلاق ہوں گے، اللہ کے حبیب فرماتے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور محل میں اس کو دلواؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں ایک باب قائم کیا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، وہاں ایک روایت لائے ہیں حضرت مبرور راوی حدیث ہے، وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ حضرت ابو ذر کو دیکھا کہ آپ کے جسم کے اوپر جیسا لباس ہے ویسا ہی آپ کے غلام کے جسم کے اوپر لباس ہے، تو بالکل دیکھا کہ میں نے ابو ذر نے جیسا پہنا ہے ویسا ہی ان کے غلام نے پہنا ہے، تو وہ تعجب کرنے لگا۔ تو انہوں نے ابو ذر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے کہ میں کچھ بدلی ہوئی چیزیں دیکھ رہا ہوں؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ میں نے ایک وقت، میں نے تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہے، بخاری میں ہے کہ میں نے حضرت بلال کو ایک مرتبہ اس کی ماں کی گالی دی تھی، میں نے اس کے کہ او کالی کلو کی ماں کے بیٹے،
تو حضرت بلال آگ بگولا ہو گئے اور رونے لگے. فرمایا یہ شکایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کروں گا. جب حضرت بلال نے یہ بات حضرت کے رسول سے فرمائی تو اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر سے فرمایا ابو ذر تمہارے اندر سے ابھی بھی جاہلیت کی یہ بدخو اور یہ صفت تمہارے اندر سے ابھی بھی نہیں گئی. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آگے امام بخاری فرماتے ہیں اور کشف الباری کے اندر میں بھی ہے تو فرمایا کہ ابو ذر کو معلوم نہیں تھا کہ میرے اندر ابھی بھی جاہلیت کی کوئی چیز اور کوئی برائی میرے اندر موجود ہے. وہاں آگے لکھا ہے اس سے پتہ چلا کہ کسی انسان کے اندر میں اگر کوئی برائی ہو تو اس کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ میرے اندر حسد ہے, کبر ہے, غرور ہے, اس کو کچھ ہے, اس کو یہی سمجھتا ہے کہ میرے اندر کچھ نہیں ہے. ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے, کسی سے اپنا رابطہ کریں گے, وہ ہماری بیماریوں کو بیان کریں گے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اس وقت فرمایا تمہارے اندر بھی ابھی بھی جاہلیت کی یہ چیزیں موجود ہے. تو اس وقت ابو ذر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور فرمایا اللہ کے رسول میری مغفرت کے لیے دعا کر دیجئے. اسی وقت وہ روتے ہوئے مسجد نبوی سے باہر گئے اور اپنے رخسار کو زمین پر گھسیٹنے اور رگڑنے لگے اور کہنے لگے خدائے پاک کی قسم اس وقت تک میں یہاں سے اپنے رخسار کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک حضرت بلال اپنے پاؤں سے میرے چہرے کو نہ رونیں گے. جب بلال اپنے پاؤں سے میرے چہرے کو رونیں گے اس وقت میں اس زمین سے اپنے چہرے کو اٹھاؤں گا. کشف الباری میں تو ہے کہ حضرت بلال نے ابو ذر کے چہرے کے اوپر پاؤں رکھا کہ وہ کھڑے ہو گئے اور ان کو گلے سے ملایا. میرے بھائی اور تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہے. آج ہم کسی سے لڑائی کرتے ہیں اور اپنی غلطی ہونے کے باوجود بھی ہم کسی سے معاف نہیں کرتے. انشاءاللہ اور بھی دوسری خامیاں جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خامیاں اور کمزوریوں کو بیان کیا ہے, اگر ان خامیوں اور ان کمزوریوں کو ہم اپنی زندگی سے دور کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے اور اس کے پیارے اور مقرب بندے بن جائیں گے. تو 3 خامیوں کا آج تذکرہ ہوا. پہلی چیز اللہ فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, اے انسان تو بڑا کمزور ہے, تو بڑا ناتواں ہے. ہمارے پاس کوئی چیز ہے جب اللہ اس کو لے لیتا ہے تو ہم کمزور, ہم ناتواں اور کمزور ہو جاتے ہیں. ہم دوسروں کے سامنے پھر شکوہ شکایت کرتے ہیں. تو ایک چیز اللہ فرماتے تم بڑے کمزور ہیں. جب حالات آئے تو ہماری زبان سے ناشکری کے کلمات نہیں نکلنا چاہیے. دوسری چیز وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ. حالات آئے تب بھی اللہ کو خوش رکھے, اللہ کو پکارے, اللہ کی مرضی کے اوپر راضی رہے, اور جب اچھے حالات ہو اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھے. حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان کے اوپر حالات آتے ہیں اور جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یہ اجنبی آواز محسوس ہو رہی ہے, اس سے پہلے یہ آواز کبھی سنی نہیں گئی. اور جو انسان ہر وقت خوشی اور راحت کے اندر میں پریشانی میں اللہ کو پکارتا ہے اور وہ جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتے فوراً باری تعالیٰ سے کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ آواز جو محسوس ہو رہی ہے یہ سنی ہوئی لگ رہی ہے. اس لیے کہ انسان کا ہر وقت اللہ سے کنیکشن رہتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, تو خوشی ہو پریشانی ہو ہر وقت اللہ کو پکارے. اور تیسری خامی جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے وہ یہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, کہ انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو مبغوض ترین انسان وہ ہے جو لوگوں سے جھگڑنے والا ہو اور لوگوں سے سخت مزاجی سے بات کرنے والا ہو, یہ چیزیں اپنے اندر سے ختم کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خامیوں کو دور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہمیں ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پرسوں اتوار کے دن الیکشن ہے اور ووٹنگ کرنا ہے. ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھ کر, اپنا فرض سمجھ کر, کوئی لینے آئے نہ آئے, ہم اپنا فرض سمجھ کر ووٹ کرنے جائے. یہ ہمارا حق ہے, ہمارا فرض ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارا ووٹ اگر ہم نہ دینے جائے اور ایک ووٹ سے ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے اور ہماری ناکامی ہو جائے. ہمارے ایک ووٹ سے کتنا فائدہ ہو جائے گا, اور ووٹ کی صحیح استعمال کرے, کس کو دینا ہے اب سب بخوبی واقف ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا غلط ووٹ دینے سے کسی کو شریعت کو نقصان پہنچے, کسی مسلمان کو نقصان پہنچے, مدرسہ مساجد کو نقصان پہنچے. ایسا کام ہرگز نہ کرے. تو ہر شخص
اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے گھر کے افراد کو بھی لے جائے اور واکنگ کروائے اور ہمارا یہ حق صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب